اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیروں درود و سلام نبی آخر الزمان رحمت للعالمین اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام سماعتوں کو نور زندگی سعدیہ کے ساتھ پر سعدیہ عباس کا سلام۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس چینل پر میرے اور آپ کے ساتھ میں ہم اصل اسلام کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اس اسلام کو جو نبی آخر الزماں محبوب سبحان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر بنی نوع انسان کے بھلائی کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے لے کر آئے۔ اس اسلام کے بارے میں بات کریں گے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہی آسانی ہے۔ مگر یہ اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، اس کے اندر کتنی وسعت ہے، یہ زندگی کے کن پہلوؤں کو ٹچ کرتا ہے، اس سب پر بات کرنے سے پہلے ہم آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس ہستی نے انسانوں کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا وہ ہستی ہے کون ایکچولی، یعنی کہ اللہ کون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اپنے لیے نام پسند کیا اللہ، ہمیں خود بتایا کہ میں اللہ ہوں، اپنا نام خود بتایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ حافظ، ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے ہیں ایک انسان کو، فی امان اللہ، لیکن ایک لفظ ہے خدا۔ خدا ہے فارسی کا لفظ، خود آ سے مل کر بنا، یعنی کہ خود بخود ہی بن گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کسی چیز سے تخلیق نہیں ہے، خود اس کی تخلیق ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی تخلیق خود سے ہے۔ لیکن خدا ایک محدود معنی رکھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف خود سے بنے ہیں، کیا یہی صرف ان کی ایک کوالٹی ہے؟ نو، اللہ تعالیٰ کی تو ڈھیروں کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر کام کو دیکھتے ہیں، ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتے، کبھی سوتے نہیں ہیں، کبھی انہیں اونگ نہیں آئی، پھر انصاف کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہمارے ساتھ اتنا سارا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری کوالٹیز ہیں جو کہ صرف لفظ خدا میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں خدا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا کہ میں اللہ ہوں، اپنے لیے اللہ نام کو پسند کیا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا حافظ کی بجائے اللہ حافظ، اللہ کا لفظ استعمال کریں، اللہ کے لیے، اللہ کو بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ہم لفظ اللہ ہی استعمال کریں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں نا یا اللہ، اللہ تعالیٰ فوراً سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ، بندی، میری مخلوق مجھے پکارتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں، فوراً سے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ آیا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، فوراً سے سنتے ہیں۔ پھر بہت ساری دفعہ میں ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہی ہوں، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ کسی غلط سائٹ پر جائے، تو جو چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیتے، اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی نا قبول ہونے والی دعاؤں کو دیکھیں اور ان کے الٹرنیٹس ڈھونڈنے کی کوشش کریں تھوڑا سا، تو آپ کو پتہ چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا نا اس سے بہتر ہمیں دیا، اور وہ ہمارے حق میں کتنا زیادہ اچھا تھا۔ پھر اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ دعائیں جو ہیں وہ نہیں قبول کی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا نا تو
اس کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر ایک ویئنگ مشین پر رکھے جائیں گے، اس میں سے دیکھیں گے کون سا والا جو ہے اچھائی والا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو جنت میں ڈال دیں، اگر برائی والا زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ججمنٹ ہے نا، وہ تو ڈے آف ججمنٹ ہے، اس میں تو ہمیں جزا سزا ملنی ہے۔ لیکن اس ٹائم پر ایسا ہوگا کہ جب وہ کم پڑ رہی ہوں گی نا نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک چیز اس سائڈ پر رکھیں گے اور وہ جو ہے نا نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو بندہ بڑا حیران ہوگا کہ یہ کیا تھا ایسا جو مطلب کہ جس نے مجھے نیکیاں اتنی بڑھا دیں۔ تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی زندگی میں، دنیا میں تمہیں پوری نہیں کر کے دی گئی۔ تو انسان اس قدر افسوس کرے گا اپنی ان قبول ہو جانے والی دعاؤں پر کہ وہ کبھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش وہ کبھی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے کتنا اجر مل رہا ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہماری ڈیسٹنی ہے اور ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بھی وہی ہے۔ تو جو وہاں پر کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر وہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہاں پر تو ہم کچھ عرصے کے لیے ہیں نا۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ وہ جو بہت زیادہ شفیق، بے انتہا مہربان، نہ گنی جا سکنے والی رحمتوں سے نوازنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بات کی، فرشتوں کو سجدہ کرانے کے لیے کہا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ جب انسان کو سجدہ کیا گیا اس کے بعد میں ایسے ہی نہیں کہ ان کو دکھا دیا گیا کہ جی سجدہ کرو، میری تخلیق ہے اس لیے سجدہ کر دو، نہیں، فرشتوں کو یہ جتایا گیا کہ یہ تم سے بہتر ہے۔ کس طرح بہتر ہے؟ ان سے سوال کیا گیا اس علم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو یعنی حضرت آدم کو سکھایا تھا، اور اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سپیریئر بنا دیا فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسماء الحسنہ سکھائے، اپنا تعارف کروایا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک کے ذریعے جب ہم تک پہنچا تو شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ اپنے تعارف کو انسان سے کرانے کے لیے لفظ اللہ کو چنا۔ آپ یقین کریں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں تم میں سے جب کوئی پکارتا ہے میں پکار کو سنتا ہوں، مجھے پکارو میں سنتا ہوں تمہاری پکار کو۔ تو خود اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میری طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں کہا کہ کس چیز نے تجھے اے انسان اپنے کریم رب سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان اس سے بات کرے۔ پھر کس طرح سے بات کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی حدود کیا ہیں، یا اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق کتنا ہے، اس چیز پر ہم پھر بات کریں گے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خود بتایا کہ میں اللہ ہوں اپنے کلام پاک کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی سورہ فاتحہ نازل کی رکھی۔ سورہ فاتحہ جب نازل کی گئی نا تو جو یہودی تھے نا وہ کہتے تھے ہم سے پوری کی پوری تورات لے لیں، سورہ فاتحہ دے دیں، اور شیطان سورہ فاتحہ کے نازل ہونے پر رویا کہ اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم میں سے ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وللضالین تک پڑھا دی، اور ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعارف دیا، اپنے پیار کا کتنا سارا اظہار دیا
کیا کیا چیزیں بتائیں، ہمیں اس میں کون سی دعا مانگنے کے لیے کہا، انہوں نے ہمیں رٹا دی، ہم نے رٹ لی۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، کہہ دیا کہ جی نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، ہم بھی ویسے پڑھ لیتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا کچھ مانگتے ہیں؟ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین ہے مگر رب کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا یا رب کا مطلب ہے پروردگار، پالنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں پیدا کرتے ہیں، تو بظاہر ہمارے والدین ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمیں ہر وہ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ایکسیس میں ہو، اور جو ہم خواہش کریں اس کے لیے بھی وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب والدین میں سے جو باپ ہیں نا، اگرچہ ماں باپ دونوں ہماری ضرورتوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پال پوس بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے پیرنٹس میں سے ہمارے فادر ہیں نا، ہمارے باپ ہیں، ان کے حصے میں کمانے کا کام آیا کہ وہ باہر جائیں گے، ایفرٹ کریں گے، کما کے لائیں گے، پھر ہم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن زیادہ ٹائم، زیادہ ذمہ داری پالنے کی ماں کو دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کو بتایا نا کہ میری محبت، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تشبیہ دی اپنی محبت دکھانے کے لیے ماں سے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماں جب پیدا کرتی ہیں تو تخلیق اللہ کر رہا ہے، لیکن اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ماں کا کردار بھی ہے۔ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بول کر کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا مجھے گرمی لگ رہی ہے، یا سردی لگ رہی ہے، یا میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، یا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، تو ماں اس کی ہر ضرورت کو سمجھ کر پورا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اور ماں میں بڑی ریزیمبلنس ہے۔ تخلیق کے ساتھ ساتھ پالنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے ماں، لیکن مگر یہ پالنا ہے کیا؟ پالنے کا مطلب ہے فیڈ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بیبی ہوتا ہے، اس کو ماما فیڈ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، پھر انسان کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اس کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، پیرنٹس کو ایک پیار محبت ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ انہیں ہر قسم کے جو انبیئریبل کنڈیشنز ہیں ان سے بچائیں۔ کس وقت تک؟ جب تک کہ وہ کچھ کرنے قابل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور بچے پیدا کرتے ہیں، پیرنٹس ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یوزلی، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، بلیاں ہمارے گھروں میں پیٹ ہوتی ہیں، یوزلی بلیاں پیدا کرتی ہیں اپنے بچے، وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، اماں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں گئے۔ لیکن اگر آپ انسان کو دیکھیں تو وہ اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو کبھی تنہا نہیں کرتے، اس وقت بھی کہ جب وہ کچھ نہیں کرنے کے قابل تھا، اور اس وقت بھی جب وہ سب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے خود سے، تب بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں رب العالمین ہوں، رب ہوں، لیکن صرف انسانوں کا رب نہیں ہوں، تمام عالم کا رب ہوں، تمام جہانوں کا۔ ایک جہان یہ ہے، ایک دنیا یہ ہے جس میں ہم، میں، آپ اور دوسرے انسان، اینیملز، پلانٹس یہ رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہماری ارتھ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ پھر آتی ہے یونیورس۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسپیس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گلیکسیز ہمارے علاوہ بھی بہت ساری گلیکسیز ہیں، ہم تو ایک گلیکسی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی بے شمار گلیکسیز ہماری یونیورس میں موجود ہیں۔
اچھا، یہ تو ہو گیا ایک جہان، اس میں کہیں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، کچھ کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں. پھر ہے ایک عالم جنات کا، ان کی ایک الگ دنیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا ایک الگ سسٹم چل رہا ہے، ان میں بھی مسلمان، ہندو، کافر، یہ وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن رہے ہیں، ان کی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان سے بھی بے خبر نہیں ہے. اب یہ تو زمین پر موجود ہیں. پھر ہے ایک فرشتوں کا عالم ہے جو آسمانوں پر موجود ہے. فرشتے زمین پر بھی موجود ہیں، فرشتے آپ کے کندھوں پر بھی موجود ہیں، جو آپ کے تمام کارنامے، تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، آپ اچھا برا جو کچھ بھی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کو سائنس ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکی. یہ تمام کے تمام عالم ان کا رب اللہ ہے. پھر اپنا دوسرا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن، میں رحمان ہوں، اتنا رحم کرنے والا، اتنا مہربان، اتنی شفقت کرنے والا کہ مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. عربک میں جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف اور لام آ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹیو ڈگری، دی بیسٹ، کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے بتایا کہ میرے سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ وہ سمجھتا ہے اپنی تھوڑی سی پرابلم میں آتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ کدھر مصیبت میں پھنس گیا ہوں. نہ، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں نہیں پھنسایا، وہ آپ کے اپنے کام تھے، اپنی کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ پرابلم میں آ گئے. اگر انسان خود سوچے گا، دیکھے گا، تو پھر اس کو نظر آئے گا کہ ہاں اس کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں پکڑ میں آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے یہ کام غلط کیا. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو حتی الامکان اسپیس دیتے ہیں، اس کو اپنی رحمت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اتنا زیادہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر آپ کو فیل ہو کہ اگر آپ اس چیز کو سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنے لگے تو آپ لٹرلی رونے لگ جائیں گے کہ آپ اتنے زیادہ آپ ایبزارب نہیں کر سکیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چلے نا کہ میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ جو ایموشنز کی انٹینسٹی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کا دل پھٹ جائے کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں صرف رحمان نہیں ہوں، رحیم بھی ہوں. پچھلی والی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ رحمان کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیں، 70 ٹائمز انکریز کر دیں، اس میں ملٹیپلائی نہیں ہے، 70 ٹائم انکریز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک لمٹ آف انفینٹی تک لے جائیں تو وہ الرحیم بنتا ہے. اب رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. مہربانی آپ تب کرتے ہیں جب آپ غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ صرف کرم اور فضل دے رہے ہوتے ہیں. اتنے زیادہ قدرت رکھنے کے باوجود آپ کسی کی غلطیوں کو اگنور کر کے اس کو سزا دینے کا اختیار رکھنے کے باوجود آپ اسے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں وہ رحیم ہوں جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بتا دیا کہ میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر اس نے اس کی لمٹ انٹینسٹی کو کیوں انکریز کیا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیار کی شدت کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کر دیے. لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو لفظ رحمان ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو واسٹنس ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو ریفر کرتا ہے. اور جو لفظ رحیم ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی رحمت ہے نا، اس سب نے اس مخلوق کو اپنے انڈر شیلڈ کور دیا ہوا ہے، اپنے اثر میں لیا ہوا ہے. اب جب اتنا ہمارا رب جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہوگا
جس نے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو ہمارے لیے مبعوث کیا تاکہ وہ ہمیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکے، تو ان پر درود پڑھنا تو بنتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے ان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جتنی زیادہ دفعہ پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی. اور بات یہ ہے کہ جتنی رحمتوں کے سائے میں ہم رہیں گے اتنے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے، اور یہی کامیابی ہے. اب آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دیں کہ ہم اصل اسلام کو، اس اسلام کو جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی تھیں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. میں کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ سمجھانے میں، وہ بتانے میں مدد کرے، جو وہ حق سچ بات جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور ہماری بہت ساری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے جسے ہم ابھی تک جان نہیں سکے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ آپ کو وہ دکھا سکوں جو اب تک ہم نہیں دیکھ سکے، ہماری مصروفیات کی وجہ سے، یا ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے کہ مولوی صاحب نے ہمیں قرآن پاک پڑھا دیا، ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا. تو قرآن پاک میں ختم کرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں ہے کیا ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اور میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دیں کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کے لیے پرابلمس، پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں. اور آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات کریں گے بشرطِ زندگی. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.